ہوا اللہ تعالیٰ کے بے شمار لشکروں میں سے ایک عظیم لشکر ہے جس کے ذریعے دین کے دشمنوں کو سزا دی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سب سے بڑا لشکر ہوا اور پانی ہے، چنانچہ اس ہوا کے ذریعے بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو ہلاک و برباد کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اپنے نیک بندوں اور رسولوں کی مدد و نصرت فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث کیا گیا تھا، اور اس نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ان کو اذیت و تکلیف دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پچھوا ہوا کو مسلط کر دیا اور اس کے ذریعے ان کو برباد کر دیا۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے۔ قوم عاد جسے اللہ تعالیٰ نے عاد اولیٰ کے نام سے تعبیر کیا تھا، جس کی شمار قدیم ترین قوموں میں سے ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے ان کو 2-2.5 ہزار سال قبل از مسیح مانا ہے۔ سامی النسل قوموں میں سے ان کو سب سے پہلی مقدر اور حکمران قوم مانا ہے۔ ان کی آبادی عمان سے حضر موت اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ بڑی طاقتور اور متمدن قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمدن اور معیشت کے لیے ایسے نادر وسائل اور بیش قیمت ذرائع عطا فرمائے تھے کہ دوسری کسی قوم کو ویسے وسائل میسر نہیں تھے۔ دنیا میں کوئی قوم اس جیسی قوت و جسا والی نہیں تھی، اور سنگ تراشی اور نقاشی میں بڑے مہارت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اپنی قوت و طاقت پر بڑا غرور تھا، اور اپنے مقابلے کے لیے من اشد منا قوہ کا نعرہ لگاتے تھے۔ ان کے ایک ایک فرد کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسا طاقتور تھا کہ پہاڑ کی چٹان کو اٹھا کر دشمنوں کے قبائل کے اوپر دے مارتا تھا۔ ایک ایک آدمی ان کا 12-12 گز لمبا تھا۔ گرز کے بڑے بڑے ڈیل ڈول کے مالک تھے۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور انہوں نے ان کو کفر و شرک سے روکا اور بت پرستی سے ہٹا کر توحید الہی کی طرف بلایا، مگر یہ قوم نہیں مانی اور پیغمبر علیہ السلام کو جھٹلایا اور ہدایت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں نافرمانی کی صورت میں عذاب الہی سے ڈرایا، بجائے کہ اس کے ان میں خوف و دہشت پیدا ہوتی، الٹا مطالبہ عذاب کی جلدی کرنے لگے۔ نعوذ باللہ۔ جب قوم عاد کسی طرح نہ مانی اور انتہائی جرأت کے ساتھ عذاب میں جلدی مچانے لگی، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ہلاکت کا یہ سامان ہوا کہ ایک بادل کو بھیجا گیا، جسے دیکھ کر قوم عاد نے کہا کہ یہ بادل ہم پر پانی برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خوش فہمی کو رد کرتے ہوئے فرمایا، یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم نے جلدی مچا رکھی تھی۔ وہ بادل اپنے اندر ایک تباہ کن طوفان نبات کو لیے ہوئے تھا، چنانچہ سخت سردی میں 7 رات اور 8 دن تک مسلسل یہ ہوائی طوفان ان پر چلتا رہا۔ ایسی تیز آندھی چلتی کہ ان دیو ہیکل لوگوں کو تنکی کی طرح اٹھاتی اور زمین پر پٹک دیتی، جس سے ان کے سر چکنا چور ہو جاتے، ان کے پیٹ پھٹ جاتے، آنتیں باہر نکل کر پھیل جاتی، اور اسی طرح ان کے مویشیوں کو اٹھا کر پٹک دیتی۔ پچھوائی طوفان نے بعد نے انہیں ایسا تباہ کیا کہ گویا کھجور کے کھوکھلے بے جان تنے ہیں جن کے سر اوپر سے کاٹ دیے گئے ہیں، اور ان کا غرور اپنی ایک مخلوق ہوا کے ذریعے نکال دیا۔ یہ ہوا ان کے مکانوں کے اندر داخل ہوتی اور ان کی چھتوں کو اٹھا کر پلٹ دیتی۔ مکان، درخت، مویشی، کوئی چیز نہیں چھوڑی، سب ہلاک و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے سخت عذابوں سے بچائے۔ لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں۔